وہ مسلم میں نہیں آتا، ایک صحابی حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمندر رحمت جوش میں آپ فرمایا سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، اور انہوں نے تیاری کر کے بیٹھے تھے، ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ میرے خیال اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی تھی، ایک دعا اس سے بڑی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی کہ اے اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے سفارش کریں اور میں پیغمبر بن جاؤں۔ یہ سب سے بڑی کوئی دنیا میں کسی کی ڈگری ہو سکتی ہے نا، تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی ڈگری ہے اس کائنات میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑوسی بن جائے جنت میں۔ اگر آپ کے علم میں اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے تو مجھے بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو بھی یہ نہیں ہے کہ بھائی میں خالی دعاؤں ہی کراں گا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی فرض تو نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اس کے علاوہ بھی نفلی باتوں میں ہمیشگی کر۔ میں پھر سفارش کروں گا کہ یہ بڑا لائق اسٹوڈنٹ ہے میرا، تو اے اللہ تو اس کو پڑوسی کر دے میرا جنت میں، کثرت سجود سے میری مدد کر۔ اس پہ میں پھر اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیعہ والا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا جنت میں پڑوس چاہیے، اور یہ صوفیوں کے ماننے والے ان کے عقیدے رابعہ والے ہیں۔ اور رابعہ جو ہے نا وہ ایک عورت تھی نا، ادھی کلندری کہتے ہیں یہ اس کو، کیونکہ عورت ہی کہتے ہیں ادھا کلندر سن ہو، 2.5 کلندر ہوئے نا، یہ ادھے کلندر سن۔ تو یہ رابعہ ایک عورت تھی، یہ تابعین کے دور کے اندر، بلکہ تبع تابعین کے دور میں آلموسٹ۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک ہاتھ میں اس کے آگ تھی اور ایک میں پانی، اور اس نے کہا میں آگ سے جنت کو جا کے جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی، تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں۔ اور لوگ تلے کہتے ہیں سبحان اللہ، لعنت اللہ ہے تواڈے عقیدے دے ہوتے ہوئے۔ کیا یہ جنت کی لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ جنت اللہ کی رحمت کا مقام نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رحمت کے مقام کی اس طرح توہین کرنا کہ میں اسے آگ لگا دوں گا، تو انہوں تو کسی نے کھنگڑ نہیں دینا، آگ لگ دی ہے انج؟ کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ جہنم کا ڈر کیا اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سنایا؟ کیا اس بات کے اوپر ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ جعلی عقیدے۔ قرآن میں تو سورہ سجدہ میں ہے کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جو خوف اور طمع دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں خوف بھی ہے آخرت کے دن کا اور جنت کی لالچ بھی ہے۔ یہ لالچ کوئی بری نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو لالچ بری بلا ہے، نہیں، یہ لالچ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جنت کا حصول اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ بھی جنت میں ہوں گے، اور اللہ کا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی جنت میں ملے گی، اس کے لیے جنت جانا ضروری ہے۔ ہاں، یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی شخص کہے کہ یا اللہ میں ڈائریکٹ تیرے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، تو ہم اسے کہیں گے نہیں، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ، وسیلہ، توسل، واسطہ پیغمبروں کو بنایا۔ جو بندہ پیغمبر کے بغیر اللہ تک پہنچے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ نے خود اڈاپٹ کیا نا۔ اللہ چاہتا تو پیغمبروں کے بغیر بھی کر سکتا تھا، اللہ تو پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے۔